بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے قال سمیعت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو 1474 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب بیان کرنے سے پہلے یہ یاد رکھ لیجئے کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا تو ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پہچان ہوگا، اور وہ اسی پہچان کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ نمازی آدمی آ جائے سجدہ، جتنے جگہوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، جتنے اعضائے سجدہ ہیں وہ سارے کے سارے چمکیں گے، تو پہچانا جائے گا کہ یہ آدمی دنیا کے اندر نماز پڑھ کے آیا ہے اور یہ نمازی آدمی ہے، اس لیے اس کے اعضائے سجدہ چمکیں گے اور اعضائے وضو بھی چمکیں گے۔ لیکن ایک وہ شخص جو صرف اس وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ اس کے جسم میں، اس کے چہرے کے اندر گوشت نہیں ہوگا اور وہ گوشت گرا ہوا رہے گا، وہ کون شخص ہے؟ تو جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یزال الرجل یسأل الناس، کہ ایک شخص لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، حتی یاتی یوم القیامت، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ اتنے سخت وعید ہیں مانگنے والوں کے لیے۔ آج دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی مانگ رہا ہے، گھر میں پیسے ہیں، پراپرٹی ہے، زمین جائیداد ہے، کروڑوں روپے کا مالک ہے، ہزار روپے کا مالک ہے، پھر بھی مانگنے کے لیے نکل گیا اور ایک دھندا بنا لیا ہے مانگنے کا، اور مانگتے مانگتے اتنا مانگ لیتا ہے کہ ایک امیر آدمی بھی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا ہے۔ تو مانگنے کے بارے میں اتنے سخت وعدے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1474 نمبر پہ یہ حدیث لائی، اور 3 طرح کے لوگوں کے لیے مانگنے کی اجازت ہے۔ وہ امام نسائی نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر 491 نمبر پر یہ حدیث لائی ہے، اور وہ راوی ہیں قبیصہ بن مخارج۔ یہ حدیث لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی آدمی کا قرض اپنے ذمے میں لے لیا میں نے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، اور دربار میں پہنچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ رک جاؤ، کہیں سے صدقہ کا مال آ جائے تو پھر اس سے تمہیں دلوا دیں گے۔ اب حضرت قبیصہ بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیصہ 3 شخص کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے مانگنا، صدقہ کا مال لینا۔
وہ 3 شخص کون ہے؟ ایک وہ شخص ہے جنہوں نے کسی کے قرضے کو اپنے ذمہ میں لازم کر لیا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس کو جب ادا کر دے تو پھر اس کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی مقروض ہے تو اس کا قرض چکانے کے لیے کوئی اپنے اوپر لازم کر لے کہ ہم اس کا قرضہ ادا کر دیں گے، تو جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے تب تک کسی سے مال دولت لے کر کے قرضہ وصول کر سکتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو کسی ناگہانی میں، کسی ناگہانی آفت میں، بلا اور مصیبت میں، سیلاب آ گیا، طوفان آیا، گھر برباد ہو گیا، گھر ڈوب گیا، مال و دولت سب برباد ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسا شخص وہ مانگ سکتا ہے، اور مانگ کر کے اتنا مال جمع کر لے کہ وہ 2 ٹائم کا روٹی کھا لے، کھانے پینے کا انتظام کر لے، اور جب اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو جائے تو پھر یہ بھی بند کر دے مانگنا۔ تو ایک وہ شخص جنہوں نے دوسرے کے قرضہ کو اپنے ذمہ لازم کر لیا، ایک وہ شخص کسی ناگہانی میں آفت آنے کی وجہ سے، ناگہانی آفت کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گیا ہے اس کا ساز و سامان، تو اس کے لیے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو گاؤں والے نے مل کر کے، گاؤں والے میں سے 3 شخص جو سمجھدار ہے، ان تینوں نے یہ گواہی دی ہو کہ یہ غریب ہے، یہ غریب آدمی ہے اور یہ فقر فاقہ میں ہے، ایسے آدمی کے لیے وہ گواہی دی جائے کہ یہ غریب ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مانگنا صحیح ہے کہ وہ مانگ لے اور کچھ کھانے پینے کے ضروریات کے سامان جگاڑ کر لے، اس کے بعد پھر اس کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور جو کوئی اس کے علاوہ مانگتا ہے، گھروں میں پیسے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، پراپرٹی ہے، زمین جائیداد ہے، اور پھر بھی مانگتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ مانگتا ہے تو وہ جو مانگتا ہے وہ مانگنا بھی اس کے لیے حرام ہے، اور وہ جو مانگ کر کے لاتا ہے وہ کھانا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص و للہیت عطا فرمائے، اور دین کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کے دلوں میں دین کا فکر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔